یہ کہاں سے ٹرین کر رہا ہے؟ آئی لو محمد کہاں سے ٹرین کر رہا ہے؟ پوری دنیا میں آج یہ بات آ گئی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے حضور پاک کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محمد عربی کے شعر کئی دنوں سے سوتے رہتے ہیں، تو کوئی گیدڑ آتا ہے آواز کرتا ہے تو یہ پھر سے جاگ جاتے ہیں، پھر سے جاگتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ حادثے ہیں، اس سے گھبراؤ مت، اس سے پریشان نہ ہو، یہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اور آج ہر بچہ یہ پکار رہا ہے آئی لو محمد۔ افریقہ والے کہہ رہے ہیں اس بات کو، آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں ہمیں یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، وہ تو ہم نے ان کے لیے کہا تھا جہاں وہ کیس کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ افریقہ میں کون کیس کرنے والا ہے؟ ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آئی لو محمد کہنے پر کیس ہو سکتا ہے تو ہم 99 بار کہیں گے، ہم کہیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو ہم کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہم یہ عریضہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ہم محبت کرتے ہیں سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری محبت کس سے ہے؟ سیدنا حامد سے، سیدنا محمود سے، سیدنا فاتح سے، سیدنا عاقب سے، سیدنا قاسم سے، سیدنا حاشر سے، سیدنا شاہد سے، سیدنا ماحی سے، سیدنا داعی سے، سیدنا سراج سے، سیدنا منیر سے، سیدنا نذیر سے، سیدنا بشیر سے، سیدنا ہادی سے، سیدنا مہدی سے، سیدنا رسول سے، سیدنا نبی سے، سیدنا طٰہٰ سے، سیدنا یاسین سے، سیدنا مزمل سے، سیدنا مدثر سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا خلیل سے، سیدنا کلیم سے، سیدنا حبیب سے، سیدنا مصطفیٰ سے، سیدنا مجتبیٰ سے، سیدنا مرتضیٰ سے، سیدنا مختار سے، سیدنا ناصر سے، سیدنا منصور سے، سیدنا قائم سے، سیدنا حافظ سے، سیدنا شہید سے، سیدنا عادل سے، سیدنا حکیم سے، سیدنا نور سے، سیدنا حجہ سے، سیدنا برہان سے، سیدنا ابتحی سے، سیدنا مومن سے، سیدنا مطیع سے، سیدنا مذکر سے، سیدنا وائس سے، سیدنا امین سے، سیدنا مدنی سے، سیدنا ہاشمی سے، سیدنا عربی سے، سیدنا تہامی سے، سیدنا مدری سے، سیدنا نظاری سے، سیدنا قریشی سے، سیدنا صادق سے، سیدنا مصدق سے، سیدنا وائس سے، سیدنا امین سے، سیدنا ناطق سے، سیدنا صاحب سے، سیدنا تاسین سے، سیدنا حامیم سے، سیدنا طیب سے، سیدنا جواد سے، سیدنا یتیم سے، سیدنا غنی سے، سیدنا عالم سے، سیدنا طاہر سے، سیدنا مطہر سے، سیدنا خطیب سے، سیدنا ناہی سے، سیدنا فصیح سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا شافی سے، سیدنا سید سے، سیدنا منقی سے، سیدنا اولا سے، سیدنا رحمہ سے، سیدنا اول سے، سیدنا آخر سے، سیدنا ظاہر سے، سیدنا باطن سے، سیدنا رحمہ سے، سیدنا اولا سے، سیدنا اکرم سے، سیدنا مکرم سے، سیدنا محلل سے، سیدنا محرم سے، سیدنا مبلغ سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا مکی سے، سیدنا قریب سے، سیدنا شکور سے، سیدنا کاف ہا یا عین صاد، سیدنا حامیم عین سین قاف، سیدنا محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جس نے ایک ہلکا سا زخم کھایا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی غم برداشت کیا ہو، اسے وہ انعام ملا ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سے بھی یہ فرمایا، آپ کو پتہ ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زخمی ہوئے تھے کہ ان کی نس کٹ گئی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے کسی نس کے کٹنے کا زخم نہیں تھا۔
درد نہیں تھا. ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران یوں کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اِرْمِي يَا سعد، اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ایک صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا، پوری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اس صحابی رسول کو سعد ابن ابی وقاص کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جس نے خود کو سرنڈر کیا، اپنے آپ کو حوالے کیا، اس کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تھوڑا حصہ ملا ہے وہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. کون اسے کیا کہہ رہا ہے اس سے اس کو کچھ نہیں پڑی ہے. اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا محبت کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور کی محبت کی اگر بات کرتے ہو تو اتنی ہونی چاہیے کہ دنیا اسے پاگل کہنے لگ جائے، دنیا اسے دیوانہ سمجھنے لگ جائے. اور میرے عزیزو یہ دیوانگی آتی اسی وقت ہے جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ سرشار ہو جاتا ہے اور اس کو پھر دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی. اس کے نظر میں اس کے نگاہوں میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے. اور دوسری ایک علامت میں بتاؤں، سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں نے جیسے عرض کیا، اور یہ حکیموں نے فرمایا محبت کس کو کہتے ہیں، فرمایا گیا محبوب کے تھوڑے سے عمل کو بہت بڑا سمجھا جائے اور اپنی محبت کے اظہار میں شاید جتنی بھی قربانیاں ہوں اس کو بہت کم سمجھا جائے. اپنی جتنی بھی قربانیاں ہیں حضور کے دربار میں اس کو ہلکا ہی سمجھو، ہم نے کیا ہی کیا ہے ابھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر چھوٹی سی عطا کو بھی انسان بہت بڑا سمجھے، یہ محبت کی علامت ہے. ایک خاتون ہے مدینے کی جس کے 4 رشتہ دار ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے. وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، پاؤں ٹکرا رہے ہیں لاشوں سے، پاؤں لاشوں سے ٹکرا رہے ہیں. اور ایک لاش کے پاس جب پاؤں ٹکرایا تو اس خاتون نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو تیرا بیٹا ہے. سوچو کوئی ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو نہ پہچانے، لیکن مدینے کی مائیں تھیں. یہی تو اقبال کہتا ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بیٹا لاش کی شکل میں پڑا ہے، ماں پوچھ رہی ہے کون ہے، بتایا کہ تیرا بیٹا ہے. ماں نے چہرہ پھیر لیا، کہا رسول اللہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کہاں ہے. ارونی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بار میں دیکھنا چاہتی ہوں. صحابہ کہتے ہیں اس خاتون کو کیا کہا جائے جس کا بھائی اس جنگ میں شہید ہوا، جس کا بیٹا شہید، جس کا باپ شہید، جس کا شوہر. ایک عورت کے لیے 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں دنیا میں. جب عشق رسول کسی کے سینے میں سما جاتا ہے تو بڑی سی بڑی تکلیفیں اس کے لیے ہلکی لگتی ہیں. 4 رشتوں کی لاشیں پڑی ہیں، وہ حضور کو دیکھنا چاہتی ہیں. صحابہ نے جب کہا حضور سلامت ہیں تو وہ کہتی نہیں مجھے دکھاؤ. جب حضور کے قریب کیا گیا، روایت میں ہے کہ وہ خاتون حضور کے جبے کو پکڑ لی، دامن کو پکڑ لی، اور کیا کہتی ہے سنو. وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. یہی اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو حضور کی محبت ملی. آج تم کس کس درد کی داستانیں سنا رہے ہو لوگوں کو کہ میرا مال لٹ گیا ہے، میرا باپ تباہ ہو گیا ہے، میری اولاد بگڑ گئی. یہ سارے شکوے کس کو کر رہے ہو؟ یہ سارے شکوے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلام ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. آپ نے سلام میں ایک شعر کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے یوں کہا یا رسول اللہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. کس کی بارگاہ میں کہا؟ حضور کی بارگاہ میں. سنو توجہ سے، یہ ایک طرح کی شکایت ہے یا نہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں. ایک طرف آدائے دین مطلب ایک طرف دین کے دشمن بھی پریشان کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہے حاسدین.
حسد کرنے والے بھی پریشان کیے ہوئے، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، آقا میں بیچ میں تنہا ہوں،